اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ، تفسیر اور مقاصد کا بیان۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے اور اس کی آیتیں 7 ہے۔ یہ نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر سورت ہے۔ سورۃ مدثر کے بعد نازل ہوئی ہے اور مکمل سورت کے حساب سے یہ پہلی سورت ہے جو مکمل سورت کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے پہلی نمبر سورت ہے۔ اس سورت کا ترجمہ ہم پہلے کرتے ہیں اور پھر اس کے مقاصد بیان کریں گے کہ سورۃ فاتحہ میں ہمیں کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے اور کیا ثابت کیا جا رہا ہے، کس چیز پر رد کیا جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یوں ہے: الحمد، تمام صفات الوہیت اور خدائی اور الوہیت کی تعریفات للہ، خاص اللہ کے ساتھ، کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ رب العالمین، جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، عام مہربانی والے ہیں۔ الرحیم، خاص مہربانی والے ہیں، رحم اس کی عادت ہے۔ مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا۔ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی طرف سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ کہو اے اللہ، ہم خاص تیرے ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں ہر حال میں اور ہر کام میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پہ چلا دے، سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، سیدھا راستہ دکھا دے اور سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جن پر آپ نے انعام فرمایا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ ہو گیا۔ سورۃ الفاتحہ یہ کثیرۃ الاسماء صورت ہے، بہت زیادہ ناموں والی صورت ہے، اور کسی صورت کا زیادہ نام ہونا یہ اس کے عظمت پر، شرافت پر، افضلیت پر دلالت کرتا ہے۔ کثرت الاسماء یدل علی شرف المسمى، زیادہ نام عظمت و شرافت پہ دلالت کرتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر الاتقان میں سورۃ فاتحہ کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ نام ہم ذکر کریں گے اور اس کی وجہ تسمیہ بھی بیان کریں گے۔ اس کا پہلا نام ہے الفاتحہ۔ یہ اس لیے کہ قرآن کریم کا افتتاح اسی صورت سے ہوتا ہے، یہ پہلی صورت ہے۔ اس کا دوسرا نام ہے ام الکتاب، اس لیے کہ یہ دین کے تمام مقاصد پر مشتمل ہے۔ ام الکتاب، ام القرآن،
کسی چیز کا مرجع، تو یہ بنیاد ہے، بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور دین کے تمام مقاصد پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ الحمد بھی کہا جاتا ہے اس کو، اس لیے کہ لفظ الحمد سے اس کی ابتدا کی گئی ہے۔ یہ وہ پہلی صورت ہے جو لفظ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ السبع المثانی بھی اس کا نام ہے۔ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ حجر کے آیت نمبر 87 میں یہ نام رکھا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اس کی آیتیں 7 ہے، 7 آیتیں ہیں اس کی، اور مثانی یہ نماز کے ہر رکعت میں اس کو لوٹایا جاتا ہے، یہ بار بار اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اس طریقے پر اس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کے ایک نام ہے الکافیہ، اس لیے کہ یہ صورت نماز میں کافی ہوتی ہے دوسری صورتوں کے بغیر، اور اس کے بغیر کوئی دوسری صورت پڑھی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ایک نام ہے الشافیہ۔ الشافیہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جس نے سانپ ڈسے ہوئے شخص کو دم کیا فاتحہ سے، تو آپ نے فرمایا وما یدریک انہا رقیہ، آپ کو کس نے بتایا کہ یہ دم کی صورت ہے اور یہ دم ہے، اس سے شفا ملتی ہے۔ اس طرح اس صورت کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، دعا مانگنے کا طریقہ اس میں سکھایا گیا ہے۔ آپ کیسے اللہ سے مانگیں گے؟ پھر اللہ کی تعریف کریں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر اپنا تعلق ظاہر کرو گے، اپنی وفاداری بیان کرو گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد درخواست کرو گے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا نام ہے تعلیم المسئلہ، اس لیے سورۃ الصلاۃ بھی اس کا ایک نام ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، میں نے سورۃ فاتحہ کو تقسیم کیا اپنے و بندے کے درمیان۔ ایک نام اس صورت کا اعظم الصورت، سب سے بڑی صورت، اعظم الصور بھی اس کا نام ہے، جس سے اس صورت کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ابی سعید ابن معلّہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا، فرمایا لو علمنک سورۃ یہ اعظم السور فی القرآن، میں آپ کو سب سے بڑی صورت، عظیم صورت سکھاؤں گا قرآن کریم میں، اور پھر آپ نے فرمایا وہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور فرمایا ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ 7 مثانی ہے، یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی فضیلت میں یہ فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها وانہا لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذی اعطیتہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ نازل کی گئی تورات میں اور نہ انجیل میں اور نہ زبور میں اور نہ فرقان میں اس جیسی صورت، اور یہ 7 مثانی و قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا لفظ الحمد سے، اللہ کے حمد و ثنا سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و
وإياک نستعین۔ اختتام بھی دعا پر ہوتی ہے، ابتدا حمد پر، اختتام دعا پر۔ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ابتدا اور یہ انتہا، یہ اس حدیث کے موافق ہے کہ جس میں ارشاد ہے کہ حمد دعا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمد للہ ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو جو شخص اپنی دعا کی ابتدا اللہ کے حمد و ثنا سے کرے تو اللہ کے ہاں اس کی قبول ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اب اس صورت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تحدید معالم الدین و اصولہ و فروعہ۔ معالم الدین، دین کی بنیادوں کی تحدید، دین کن خطوط پر استوار ہے، اس کی بنیادیں کیا ہے، اس کی اصول کیا ہے، اس کی فروع کیا ہے، یہ اس صورت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد ہے اثبات توحید اور شرک اور کفر کے تمام اقسام پر رد ہے۔ سب سے پہلے جو اس صورت کا بنیادی مضمون ہے وہ لفظ الحمدللہ میں ہے کہ تعریفات الوہیت اور خدائی کی تعریفات وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ پھر اس کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کی 3 دلائل بیان کیے جاتے ہیں۔ صفات الوہیت، تعریفات الوہیت، یہ اللہ کے ساتھ کیوں خاص ہے؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے۔ رب العالمین تربیت تخلیق کے بعد ہوتی ہے، وہ خالق ہے اور وہ مربی ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ بیان ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان صفات کے مالک ہے تو عبادت اور استعانت کا مستحق وہ ہے، عبادت بھی اسی کی کرو اور مدد بھی اسی سے مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دلائل کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد پھر دعا کی تعلیم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر صراط مستقیم ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے 3 فرقوں کا بیان ہے۔ جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ پہلا فرقہ ہے، پہلی جماعت، حق پہچان کر اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور دوسرا فرقہ جنہوں نے علم کے ساتھ ٹکرایا، مغضوب علیہم، اور تیسرا فرقہ جنہوں نے جہالت کی وجہ سے حق صراط مستقیم کو ٹکرایا، وہ ہے ضالین۔ یہ اس صورت کا خلاصہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کی ابتدا پہلے عقیدے کے بیان سے ہوتی ہے، پھر عبادت، پھر منہج۔ پہلے عقیدہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ کی ان صفات پر عقیدہ رکھو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تعریفات الوہیت جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیے ہیں قرآن میں اور اللہ کے رسول نے احادیث میں، وہ اللہ کے لیے خاص رکھو، وہ کسی اور کے لیے ثابت نہیں کرو۔ یہ عقیدہ بتا دیا۔ اس کے بعد پھر عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ اس لیے کہ عبادت کے لیے پہلے صحیح عقیدے کا ہونا لازمی ہے۔ عقیدہ خراب ہو، عبادت منظور نہیں۔ اس کے بعد پھر منہج بیان کیا، زندگی کیسے گزارنی ہے۔
اہدنا الصراط المستقیم، یہ زندگی کا منہج ہے، اور اس کا نمونہ صراط الذین انعمت علیہم۔ تو پہلے عقیدہ، پھر عبادت، پھر منہج۔ الحمدللہ رب العالمین میں توحید کی تمام اقسام کی طرف اشارہ ہے، توحید الوہیت، ربوبیت، اور الرحمن الرحیم میں اسماء و صفات کی توحید کی طرف اشارہ ہے، مالک یوم الدین، ایمان بالآخرت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت، اور اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک یہ منہج ہے، زندگی کا دستور ہے۔ سورت کی ابتدا لفظ الحمدللہ سے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مانگنے سے پہلے ان کو اللہ سکھا رہے، یہ اس کے احسان ہے کہ میری تعریف کس طرح کرنی ہے، مجھ سے کس طرح مانگنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ محامد کو بہت پسند کرتے ہیں۔ سورت کے اندر دو اہم عملوں کا ذکر ہے، دل کے اعمال میں سے، اعمال قلوب میں سے دو اہم عملوں کا ذکر ہے، ایک اخلاص، ایک توکل۔ اخلاص ایاک نعبد اور توکل ایاک نستعین۔ اس طرح صورت میں نیک صحبت کی اہمیت بھی ذکر کی گئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ صورت میں امت کی وحدت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ امت کی وحدت کی کتنی ضرورت ہے اور یہ کتنی اہم چیز ہے۔ نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دونوں جمع کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، جمع متکلم۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ حالانکہ انسان اکیلے عبادت کرتا ہے تو ایاک اعبد و ایاک استعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ نعبدو، اس میں یہ بتایا گیا کہ امت کی وحدت بہت اہم ہے، اور امت کی وحدت اللہ کے دین پر ہوگی، شرکیات اور بدعت پر نہیں ہوگی۔ امت کی وحدت اللہ کے بیان کردہ وحدت کی جو اصول ہے اس کے مطابق ہوگی، یہ نہیں کہ اپنے عقائد، اسلام کے عقائد چھوڑ کر کسی کے ساتھ وحدت کا مظاہرہ کیا جائے، یہ نہیں۔ اس طرح سورت کے اندر ہدایت کے اقسام بیان کیے گئے، اور یہ بیان کیا گیا کہ انسان کو ہدایت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے اور ہوا اور جتنی چیزیں ہیں جس سے انسان زندہ رہتا ہے اس سے زیادہ یہ ہدایت کا محتاج ہے، کھانے پینے سے زیادہ ہدایت کا محتاج ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر ہدایت تین معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے ارشاد، دکھا دے، اس کو آپ دعوت بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہدایت توفیق کے معنی میں آتا ہے، اور ایک ہدایت ثابت قدمی کے معنی میں آتا ہے۔ یہ تینوں قرآن کریم میں ہے۔ ہدایت ارشاد، راستہ بتانے کے معنی میں سورۃ شورى میں اس کا بیان ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، پیغمبر آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور ایک ہدایت کا معنی توفیق آتا ہے، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، پیغمبر آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے ہیں۔ اور ایک ہدایت تثبت کی معنی میں آتا ہے، ثابت قدمی، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، سورہ محمد میں۔ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت پر ثابت قدم رکھا۔
جتنی زیادہ ہدایت میں آگے بڑھے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت پر ثابت قدم رکھا۔ اس وجہ سے ہر نماز میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو فرض کیا کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں تو اہدنا الصراط المستقیم، اس میں تینوں معنی آ جاتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور ہمیں اس کی توفیق دے اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدا حمد سے کی، اس لیے کہ حمد کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے حمادون جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ افضل عباد اللہ الحمادون، افضل دعا الحمدللہ ہے، محبوب کلام سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو حمد یہ بندے کے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ حمد، یہ شکر اس کی زیادتی کا سبب ہے اور اس کے بقا کا ذریعہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کو استعانت پر مقدم کیا اس لیے کہ یہ وسیلہ ہے اور اللہ کے مدد کے بغیر انسان نہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے نہ طاعت کر سکتا ہے۔ اس لیے لا حول ولا قوة الا باللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ الفاتحہ کا بقرہ کے ساتھ بھی جوڑ ہے، آل عمران کے ساتھ بھی جوڑ ہے، بلکہ مکمل قرآن کریم کے ساتھ اس کا ایک گہرا ربط ہے اور گہرا جوڑ ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ ہر سورت کا جب خلاصہ مطلب ہم بیان کریں گے تو فاتحہ کے ساتھ بھی اس کا جوڑ ہم بیان کریں گے۔ بقرہ کے ساتھ اس کا جوڑ اس طرح ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ارشاد ہے اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ جڑا ہوا ہے ھدی للمتقین کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم اور ھدی للمتقین۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ یہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ صرف فاتحہ کے آخر میں غیر المغضوب علیہم، یہ یہود ہے۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ میں یہود کی تفصیلی احوال ہے۔ اس کے بعد فاتحہ میں ہے ولا الضالین، تو سورۃ آل عمران میں مکمل طور پر نصارہ کے احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ سورۃ فاتحہ یہ توحید کو ثابت کرتا ہے، الحمدللہ کے لفظ کے ساتھ شرک کے تمام اقسام پر رد ہے۔ سورۃ فاتحہ میں رد ہے مجوس پر اور دہریوں پر، کیونکہ وہ کہتے ہیں، دہری کہتے ہیں اللہ کا وجود نہیں ہے، تو جو اللہ کی وحدانیت کی دلائل ہے وہ اللہ کے وجود کی بھی دلائل ہے۔ مجوس پر بھی رد ہے، وہ کہتے ہیں اللہ دو ہے، دو خدا ہے، یزدان اہرمن، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب ہے، حیوان کا رب نہیں ہے، تو رب العالمین میں ان پر رد ہے۔ مالک یوم الدین، منکرین آخرت پر رد ہے۔ اس طرح اس صورت میں صحابہ اکرام کی تعریف ہے، صراط الذین انعمت علیہم، تو وہ لوگ جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، صورت ان پر رد کر رہی ہے کہ منعم علیہم کے اندر صحابہ اکرام ہے، اور سب سے پہلے نمونہ اس امت میں منعم علیہم کا صحابہ اکرام ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر خیر کو پھیلایا، عدل و انصاف، اور دنیا کو فتح کیا اور دنیا کو خیر پہنچایا۔ اس امت کے محسن ہے، اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ اس طرح صورت میں علماء سوء اور گمراہ پیروں پر بھی رد ہے۔
مغضوب علیہم جو علم کے ساتھ گمراہ ہوتے ہیں، علماء سوء پیران ضلالت، وللضالین۔ مغضوب علیکم اس لیے مقدم کیا کہ جو علم کے ساتھ گمراہ ہو جائے حق کی طرف اس کا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جو جہل کی وجہ سے گمراہ ہو جائے اس سے امید ہے کہ سمجھانے کے بعد وہ حق کی طرف لوٹ جائے، اس لیے مغضوب علیہم بہت زیادہ خطرناک ہے۔ پہلا نمونہ یہود ہے، اور قیامت تک شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء سوء اور پیران ضلالت جو لوگوں سے 1 نمبر پیسہ لے کر 2 نمبر دین فراہم کرتے ہیں، یہ مغضوب علیہم کی نمونے ہیں۔ اور ضالین نصارہ جو بدعت کے ساتھ، جہالت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کی نمونے وہ عوام الناس سے بازے جو اپنے دین سے ناواقفیت کی بنا پر بدعت و خرافات کے اندر مبتلا ہے، بدعت و جہالت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر لے کر آئے۔ یہ صورت مکمل قرآن کریم کا خلاصہ ہے، مکمل قرآن کریم اس کے ساتھ لگتا ہے، تو ایک مسلمان صرف فرض کی رکعتوں میں 17 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو سوچے کہ میں اس میں کیا پڑھتا ہوں، کس چیز کا اقرار کرتا ہوں، کس کے راستے کی دعا کرتا ہوں، اور اپنے عقل کو استعمال کرے، اس کی روشنی میں اپنے عقائد، اعمال، اخلاق کی اصلاح کرے۔